من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا بسم الله الرحمن الرحيم ان الخزانۃ فی کن وان خزانۃ الامام فی خاتمہ صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے اور اللہ کا نام لینا بہت بڑی عبادت ہے. مل کے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت. آج رسول کو رسول پہچنوانے والے امام کا چلم ہے. ہر بندہ مل کے یک زبان ہو کے پوری طاقت سے نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے جسے ہاتھ کھول کے عبادت اچھی لگتی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت. ابھی بھی کچھ بندے نہیں بولے حسینیت، یزیدیت یزیدیت. خانوادہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ بآواز بلند صلوات. اچھا، مجلس تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، جس نے پڑھا ہے آج کو بڑی مقبولیت والی مجلس ہے. بڑا خوبصورت طریقے سے پڑھا ہے، بڑے خلوص میں ڈوب کے پڑھا ہے اور ہر بندہ بڑی خاموشی، بڑے عقیدت، بڑی محبت سے سننے تشریف لایا ہے. اور میری ایک ریکویسٹ ہے آپ تمام حضرات سے، تاکہ بعد میں آنے والے مومن پریشان نہ ہو جائیں. میں نے اتنا لمبا نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ، 20 منٹ کے اندر اندر، بلکہ 18 منٹ کے اندر اندر بات کو ختم کرنا ہے. جو حدیث پڑھی ہے 8ویں امام کی، اس کا ترجمہ کروں گا اور تھوڑا سا مصاحب. میرے بعد اصل میں مولانا صاحب قبلہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور آپ جی بھر کے سنیں گے. میری ریکویسٹ ہے تمام مومنین سے جو ریڈ کارپٹ کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. سارے مومن اٹھ کے سرکار حجت قائم پر درود پڑھیں اور آگے آگے ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل قریب قریب آ جائیں، بالکل قریب آ جائیں. بندہ مولوی کے پاس ہو یا مولا کے پاس ہو تو بہت ثواب ہوتا ہے. ہاں، مولا کا ذکر سننا ہو تو بالکل. ہاں، جنہوں نے قسم کھا لی ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے. بچے بھی ماشاءاللہ آ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں جی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. چلو سیٹ ہوندیاں پھر ایک مرتبہ نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دے مل کے محمد و اہل بیت محمد. بہت سارے مومنین نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، دعائیں بھی منگوائی جائیں گی اور بعد میں انشاءاللہ آج ارادہ ہے میں ترجمہ زیارت کا آپ کو وہ حدیث کا سناؤں. اس سے پہلے ایک آپ سے اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آج ہم مجلس ختم جب ہو جائے، ماتم ختم ہو جائے، تو جو زیارت پڑھتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے اگر زیارت اربعین آج پڑھ لی جائے. سارے راضی ہیں نا؟ اچھا، اگر آپ سارے راضی ہیں تو مل کے صلوات پڑھ دیجیے. اللہ صلی علی محمد. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا پڑتی ہے، وہ بے شک آپ لنگر کھا کے پڑھ لیجیے گا، کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی وہ نماز قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو مومن کرام، میں نے حدیث پڑھی ہے، سرکار
इमाम अली रज़ा जो मूसा काज़म के फ़र्जंद हैं और एशिया के हमारे ख़ुसूसी तौर पर हमारे वो इमाम हैं। सरकार का फरमान है, क्योंकि जो 2 दिन पहले गुजरे हैं बुध को, सरकार की एक रवायत के मुताबिक सरकार की शहादत के अयाम आते हैं। सरकार फरमाते हैं इन्नल खजानतल्लाहि फी कुन, अली का अली बेटा, मोहम्मद का मोहम्मद बेटा जनाब सैयदा फातिमा के दूध की तासीर फरमा रहे हैं। इन्नल खजानतल्लाहि फी कुन, अल्लाह का जो खजाना है ना वो लफ्ज़ कुन में है। बड़ी ढूंढ के लाया हूं हदीस आपके लिए। अल्लाह का खजाना लफ्ज़ कुन में है। मुझे एक सैयदजादे ने फरमाया मौलाना बहुत जोर ना लाया करो, प्यार प्यार समझाया करो, थानू बहुत ही समझ लगती है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। इन्न खजानतल्लाहि फी कुन, अल्लाह का जो खजाना है वो किस में है? लफ्ज़ कुन में। व इन्नल इमामतल खजाना व इन्नल खजानतल इमामे फी खातमिही, अल्लाह का खजाना लफ्ज़ कुन में है। अल्लाह लफ्ज़ कुन कहे तो पूरी कायनात बन जाती है। अल्लाह किसी के लिए बेटे के लिए कुन कहे तो वो बेटा हो जाता है, बेटी के लिए कुन कहे तो वो बेटी हो जाती है। बिल्कुल बंजर जमीन हो, अल्लाह दरिया वहां बहाना चाहे, लफ्ज़ कुन कहे तो वो दरिया बह जाता है। बिल्कुल बंजर जमीन हो, उसे हरियाली करना चाहे तो लफ्ज़ कुन के साथ होती है। अब क्योंकि इसी इमाम ने फरमाया है नहनो तराजमो वह यही व माशियत ही, हम अल्लाह की माशियत के तर्जमा करने वाले हैं और खुद तर्जमा हैं। व अल सुनो इरादत ही, हम अल्लाह के इरादों की जुबानें हैं। तो उसी के लिए इमाम हदीस फरमा रहे हैं इन्नल इमामता खजानत फी खातम ही, अल्लाह का खजाना लफ्ज़ कुन में होता है और इमाम का खजाना उसकी अंगूठी में होता है। इमाम का खजाना उसकी अंगूठी में होता है। अल्लाह कुन कहता है तो हो जाता है, इमाम अंगूठी को हरकत देता है तो वो हो जाता है। हैदरिया, इमाम अपनी अंगूठी को हरकत देते हैं तो वो हो जाती है। और यही इमाम फरमाते हैं कि हम अल्लाह की माशियत जो है उसके तर्जमे हैं, हम तर्जमा करने वाले अल्लाह की माशियत का, और हम अल्लाह के इरादे की जुबानें हैं। बस यही बात करनी है। और फिर 2 लफ्ज़ मसाइब की, हम अल्लाह के इरादे की जुबानें हैं। अब वो तो जिस्म रखता नहीं है ना, वो जिस्म से मुबर्रा है, और जब वो उसने लफ्ज़ कुन कहना हो तो लफ्ज़ निकलता है जुबान से। अल्लाहु अकबर, हैदरी, लफ्ज निकलता है जुबान से। अब इमाम फरमा रहे हैं कि हम, वो इरादा करता है, हम उसकी जुबान बन के बोलते हैं। वो इरादा करता है, हम जुबान बन के बोलते हैं। वो इरादा करे किसी को औलाद देने का, जब तक इन 14 की जुबान हरकत में ना आए, अल्लाहु अकबर, ना उसे औलाद मिल सकती है ना रिज्क मिल सकता है। यही इमाम फरमाते हैं कि मुझे मेरी जद ने 4 चीजें अता फरमाई। मुझे मेरी जद ने, मैंने इसलिए इस इमाम का तज़किरा किया, एक तो इमाम के अयाम भी है और आज चिलम भी। मोमिन कराम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ज़रूर मजलिसें करवाई हैं, लेकिन लफ्ज़ मजलिस, इस जिक्र को लफ्ज़ मजलिस इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे थे तो 800 दिरहम सादक आले मोहम्मद को दे के गए थे, इससे अदादारी करवानी है मिना में, और वहां भी लफ्ज़ मजलिस वहां फिर भी नहीं मिला। सादक आले मोहम्मद को सबसे ज्यादा मौका मिला दुनिया को तालीम देने का, वहां भी इस जिक्र को लफ्ज़ मजलिस नहीं कहा गया। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम को मौका मिला जेल के अंदर भी और बाहर भी, फिर भी इस जिक्र को अहले बैत के तज़किरे को लफ्ज़ मजलिस नहीं गया।
میرے 8ویں امام نے جب دیبل خزائی کو کہا دیبل تم کیسے یہاں آئے ہو، کہا سرکار نیا قصیدہ لکھا ہے علی کا سنانے آیا ہوں۔ جب یہ کہا کہ میں سنانے آیا ہوں تو امام نے فرمایا دیبل پہلے میں پڑھوں گا اور تو سن، پھر تو پڑھنا، میں سنوں گا، پھر میں پڑھوں گا تم سنو گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت امام نے جب مومن اکٹھے ہوئے، امام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے امام نے ذکر حسین اور کہا کہ آج سے اس ذکر کو جہاں بیٹھتے ہو اسے مجلس کہا کرو۔ امام رضا علیہ السلام نے نام رکھا ہے مجلس کا، اور امام خود پہلے پڑھتے، پھر شاعر کو کہتے وہ پڑھتا، اور پھر اس کے بعد امام خود کھڑے ہو کر کے پڑھتے، اور پھر امام مصیبت پڑھتے، بہت بڑی مصیبت۔ اور میں نے کسی مجلس میں ذکر بھی کیا تھا کہ امام کو شہزادہ علی اصغر کے مصائب بہت پسند تھے۔ بس جلدی سے ایک وہ بات کر دوں تاکہ میں مصائب کے 5 منٹ بھی لے لوں۔ امام نے فرمایا مجھے میری جد نے 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کتاب مجھے دی، میں نے اپنی جد کو خواب میں دیکھا، پاک رسول کو، مجھے کتاب دی، اور مجھے اس کے بعد امامہ دیا، تلوار دی اور انگوٹھی دی۔ امام نے فرمایا 4 چیزیں مجھے دی ہیں۔ امل کتاب نور اللہ ہے، جو اللہ کے رسول نے مجھے کتاب دی وہ اللہ کا نور ہے۔ توجہ، ایک ہی بات کرنی، آگے نہیں، پھر حدیث پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا پوری، کہ جو کتاب دی ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ جو مجھے کتاب دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ اب مومن کرام، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سورج نور ہے، چاند نور ہے، ستارے نور ہیں، عرش نور ہے، کرسی نور ہے، لوح نور ہے، دریا نور ہیں، یہ درخت نور ہیں، یہ دریاؤں کے اندر جو روانی ہے اس کی لہریں یہ نور ہیں، یہ ستارے نور ہیں، کعبہ نور ہے، قرآن نور ہے، یہ ساری چیزیں صرف نور ہیں۔ اور میرا 8واں امام فرماتا ہے ہم 14 کے 14 صرف نور نہیں، ہم اللہ کا نور ہیں۔ یہ امام، ساری چیزیں نور اور ہم اللہ کا نور۔ ان 14 نے اس اللہ کے نور کی حفاظت کے لیے کربلا میں اپنا گلا کٹوا دیا، اللہ کے نور کی حفاظت کے لیے۔ چیلم کی مجلس، اور اگر کوئی موت پر نہ آ سکے تو کوشش کرتا ہے کل خانی پہ پہنچ جاؤں۔ کل خانی پہ نہ پہنچے تو اپنے اپنے علاقے کا رواج ہے کہ وہ 10ویں پہ پہنچ جاتا ہے، کچھ لوگ 15واں کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر 3-4 رسموں پر وہ نہ پہنچ سکے تو وہ کوشش کرتا ہے کم از کم 40ویں پہ پہنچ جائے۔ اصلی مصائب تو قبلہ شہدی صاحب ہی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا مصائب۔ ہاں، وہ چیلم پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور خدا کی قسم مظلوم حسین کی شہادت پر کون نہیں پہنچا؟ ملائے اعلیٰ پہ جب وعدہ لیا تھا نا تو کہا تھا پروردگار میں سر ضرور کٹواؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے اللہ تیرے سے۔ پروردگار نے فرمایا حسین تو جو میں کہتا گیا ہوں اس صفحے پر تو دستخط کرتا چلا گیا ہے، جتنی میں نے شرطیں رکھی تو نے قبول کر لی ہیں، اب تو بتا۔ کہا کہ میرا سر سجدے میں ہو، میری 4 سال کی بطول میرے ساتھ کھڑی ہو، شمر خنجر لہراتا آئے، میرے نانا محمد سامنے کھڑے ہوئے ہوں، دادا ابراہیم سامنے کھڑے ہوئے ہوں، آدم سامنے کھڑے ہوئے ہوں۔ میں اپنے دادا آدم سے ایک سوال کروں گا کہ بیٹے کی موت سن کے 40 دن تک بے ہوش رہنا اور بات ہے، اکبر کے کلیجے سے برچھی کھینچنا اور بات ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج صرف میں امام حسین علیہ السلام کا چیلم نہیں ہے، آج علی اصغر کا بھی چیلم ہے،
آج لیلا کے شبیہ محمد کا بھی چیلم ہے. میں نے لفظیں پیش کرنی ہے نا, بھیک تو نے آپ مانگنی ہے نا خود, اور کوشش کر. خدا کی قسم میں نے اس لیے جملہ کہا ہے کہ جب کوئی نہ پہنچ پائے تو کم از کم چیلم پر پہنچتا ہے. اور آج ہاتھ جوڑ کے امام کو گزارش کرو, مولا ہمیں پتہ ہے آج سارے آپ کربلا پہنچے ہو, اور کربلا والا عباس کو لے کے شام والی ملکہ کے پاس پہنچا ہے. مولا ایک لمحے کے لیے مظلوم کربلا, ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں ضرور تشریف لینا, چاہے ایک لمحے کے لیے آنا. آپ کا جنازہ ہم نے تیار کیا ہے, لیکن خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں کس مومن کے پہلو میں سید سجاد بیٹھا ہوا ہو, اور کسی مومنہ کے پہلو میں 4 سال کی بطول اپنی پھوپھی زینب کی گود میں بیٹھی ہو. وعدہ کیا, سارے وعدے ہوئے. آپ جناب قاسم کا بھی چیلم ہے نا. میرا پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے کہ میں جناب قاسم کے 2 مسائب پڑھ دوں. اور جناب قاسم کے اوپر کربلا میں جتنا ظلم ہوا ہے نا, اس سے زیادہ ظلم جناب قاسم کے شہادت کے بعد سر کے ساتھ ہوا ہے. میرے پاس وقت بھی کم ہے, میں نے روایت بھی جلدی ختم کرتا ہوں. یہ جو علی اکبر کا قاتل ہے اس کا نام کیا تھا؟ حسین بن نمیر ہے نا. شیعہ قوم کو نام نہیں بھولتے جنہوں نے زہرا کا گھر اجاڑا ہے. یہ کمینہ رے کے شہر کے رہنے والا تھا. جب فارغ ہو چکا نا, کوفے سے 2 منزلیں دور جا کے, یہ شام بعد میں آیا ہے انعام لینے کے لیے, یہ 2 منزلیں دور جا کہتا ہے, واپس آیا اور کہتا پچھلے سال کو کہتا ہے یزید کو خط لکھو کہ مجھے اجازت دے, بہت دن ہو گیا میں نکلا ہوا ہوں گھر سے, میں واپس جانا چاہتا ہوں. اس نے الچی بھیجا, جو بھی طریقہ کیا, کہا چلا جا. کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا, میں چاہتا ہوں کوئی ایسی چیز لے کے جاؤں جو یزید کے چاہنے والے اسے دیکھ کے خوش ہوں. کہا کیا لے جانا چاہتا ہے؟ کہتا میرے علاقے سے ایک پہلوان اور اس کے 4 بیٹے آئے تھے جسے 14 سال کے بطول کے چاند نے فنار کیا ہے, میں چاہتا ہوں حسن کے لال قاسم کا سر لے کے جاؤں. اس نے کہا لے جا. یہ لے کے چلا گیا. اب روایت ساری میں چھوڑ رہا ہوں, راستے میں اس نے کیا ظلم کیا, کہاں رکھتا رہا. جب رے شہر میں پہنچا نا, تو جب شہر کے باہر پہنچا تو اس نے اس سلطان کو جس نے پہلوان کو بھیجا تھا اسے سر پیش کرنا تھا. اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں, روایت کا تعلق بہار الغمہ سے ہے, بہور الغمہ کتاب میرے پاس ہے, اس سے ہے. کہتا جب وہاں پہنچا, راوی کہتا جب وہاں پہنچا نا تو وہ بادشاہ جو تھا وہ لکڑیوں کے ساتھ کچھ کھیل رہا تھا, یعنی آج کی زبان میں وہ پولو کھیل رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ سر لایا ہوں. کہتا کس کا ہے؟ یہ اس بچے کا سر ہے جس نے تیرے 5 لوگوں کو فنار کیا ہے. کہا اس نے کیا ہے؟ سر دکھا مجھے. اس نے سر دکھایا, اس نے سر کو زلفوں سے پکڑ کے دیکھا. کہتا 14 سال کا بچہ اور اتنے بڑے پہلوانوں کو, سادات و غیر سادات, چیلم کی مجلس ہے, اور ام البنین کے لال جناب عباس, مولا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں اس کمینے نے سر کو پولو کے میدان میں پھینک دیا. جتنے ظالم کھیلنے والے تھے, کوئی لکڑی دائیں سے آتی تھی بائیں لے جاتی تھی, کوئی گھوڑا بائیں سے آتا تھا دائیں لے جاتا تھا. اس کمینے نے بڑا ظلم کیا. اور جتنے اس بستی میں لوگ رہتے تھے نا, ہر روز ایک دن ایک گھر جاتا تھا سر, ایک دن ایک گھر, دوسرے دن دوسرے گھر, تیسرا یا چوتھا دن ہوا بطول کے لال کو اس گراؤنڈ میں مار کھاتے ہوئے سر زخمی سے زخمی ہوتا چلا گیا. اس کمینے نے ایک مومنہ کے گھر بھیجا جس کا سردار دنیا سے چلا گیا تھا. اسے نہیں پتا یہ مومنہ ہے. جب مومنہ کے گھر سر گیا نا, مومنہ نے کہا یہ ہمارے گھر آج آیا ہے سر, اس کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں. مومن بڑا نرم دل ہوتا ہے, اور پھر مومنہ تو اور نرم دل ہوتی ہیں. اس نے کہا گرم پانی کیا, بہترین روئی کے چھوٹے چھوٹے بندے بنائے, انہیں لے کر کے سر کو صاف کیا, زلفیں صاف کی,
जुल्फें साफ करके, सर को साफ करके सामने रख के ना, जुमला बड़ा अजीब है, सामने सर को रख के ना देख के कहती है लगता वही है, अल्लाह करे वो ना हो। दिल ही दिल में मेरे मदीने वाले पीर का बेटा जो दुनिया से मेरा पीर चला गया है, लगता वही, अल्लाह करे वो ना हो। सर को रखा और सर के लब हिले। जब लब हिले ना, उस मोमना ने कान लगाया। जब कान लगाया तो ऐसा से आवाज आई, फुला बिनते फुला, मैं मजलूम कासम का सलाम हो। करबला की पूरी रूदात सुना दी, जल्दी कर रहा हूं। करबला की पूरी रूदात जब सुना दी ना, मोमना का दिल दहल गया। ये होता है मोमन, खुदा कसम जब मैंने रुवायत पढ़ी मैं हैरान हो गया था। रात 2 बजे तक मैं नहीं सो पाया। मैंने फिर दोबारा रुवायत को पढ़ा, मैं देख रहा था और मैं कभी किसी से सुना था मैंने, आप मुझे रुवायत खुद मिल गई। और जैसे ही मैंने देखा ना वो रुवायत, अब मोमना ने अपने जल्दी से अपने बेटे को उठाया। बड़े बेटे को कहती, बेटा बेटा तुझे पता है ये सर किसका है? कहा हाँ अम्मा मुझे तो नहीं पता। कहा कि ये मदीने वाला जो हुसैन है ना, जो बतूल का बेटा है, जो रसूल का बेटा है, उसका जो बड़ा भाई हसन है ना, उसके बेटे कासम का ये सर है। अम्मा उजड़ गए। कैसा सर आ गया? कहा करबला में सारे मारे गए, मुझे सर ने बताया है। बेटा अब ये बता, मेरा दिल नहीं चाहता इस सर को मैं दोबारा दूं, फिर दोबारा वो लाठियों से सर को मारे। अम्मा क्या चाहती है? अम्मा ये सर कुर्बानी चाहता है। मां ने जब ये कहा ना कुर्बानी चाहता है, रोने वालों खुदा की कसम बेटे ने कहा अम्मा क्या चाहती है? बेटा कुछ और नहीं चाहती, इस सर की जगह तेरा सर चाहती हूं। इस सर की जगह तेरा सर। अल्लाह अकबर। अम्मा मैं हाजिर हूं। जो रवायत के अल्फाज हैं खुदा वास्ते मुझे माफ कर देना। अल्लाह जाने कैसे सर से बेटे का सर तन से जुदा किया, मजलूम कासम का सर महफूज किया, बेटे का सर उन जालिमों के सुबह हवाले किया। और घर में रो रो के कहती थी बेटा तुझे नहीं रोऊंगी, कासम को रोऊंगी। उन जालिमों ने वो सर लिया, सर लेके वही उसी मैदान में, उसी ग्राउंड में सर फेंका। कोई इधर से लकड़ी मारता है, कोई इधर से लकड़ी मारता है, कोई इधर से। ये सिर्फ इमाम और मजलूम इमाम के बेटों का मौजज़ा है। उनके सर को सर नहीं फटा। इस मोमना के बेटे का सर जैसे ही 2-4 घंटे गुजरे वो सर फट गया, क्योंकि छोटा भाई था ना, अपने भाई की मोहब्बत में सर को देख रहा था। कभी रोते हुए इधर जा रहा था, कभी रोते इधर जा रहा था। जैसे ही सर फटा ना, उन्होंने जल्दी से फौज के जर्नैल को बुलाया। कहा ये वो सर नहीं है, ये वो सर नहीं है, ये कोई और सर है। पूरी फौज ने हमला किया मोमना के घर में। बेटा दौड़ा, अम्मा सर को ले और यहां से चले। उन्हें पता चल गया है कि ये वो सर नहीं है। रोने वालों, अम्मार इब्ने यासर के खानदान से एक मोमिन था, उसे पता चल गया। उसने फौजों को रोका और मोमना मुसल्ले पर बैठी हुई थी और रो के कहती है बारे इलाहा, बारे इलाहा, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं, बारे इलाहा बतूल के बेटे का सर नहीं देना चाहती। बारे लहा मुझे मौत आ जाए मैं सर न दूं। रोने वालों, मुसल्ले पे बैठी मोमना मर गई। मुसल्ले पे बैठी मोमना मर गई। इधर मोमना का दम निकला। छोटा बेटा दौड़ के आया, देखा जनाबे कासम का सर पड़ा हुआ है। मां की नब्ज पे हाथ रखा। यकीनन बंदा जब पहली मर्तबा को रिवायत सुनता है ना, तो इंसान को हैरानगी होती है। और खुदा की कसम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत रोया बेटा। उतनी देर में जनाबे यासर, अम्मार यासर के खानदान से उन्होंने बचाया। बस आखिरी जुमला है, वो सर को भी ले गए, उस मोमना को भी दफन किया, बेटे को भी दफन किया। और मजलूम के सर को कुछ रवायात है कि ईरान में दफन कर दिया, कुछ रवायात है कि नहीं, मजलूम के सर को वापस लाए और आकर के करबला में दफन किया जनाब कासम को। जनाब कासम की लाश के जो टुकड़े हैं वो गंजे शहदा में हैं। जुमला जो पढ़ना चाहता हूं, ए मोमना, तू अपने बेटे के सर को दे के भी, इतनी बहादुर हो के भी, तो जनाब कासम के सर की लाश की पमाली दोबारा तो ना देख सकी ना। लेकिन हाय मजलूम करबला तेरा सर,
جب شمر کمینے نے کاٹا ہے نا، اور کاٹنے کے بعد پسرے ساتھ سامنے کھڑا تھا، اس کے سامنے مظلوم حسین کا سر پھینکا گیا، خدا قسم گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے، اور امام سجاد فرماتے ہیں میں عالم بے ہوشی میں سن رہا تھا، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، جدھر سر جاتا ہے ادھر ادھر دوڑ کے کہتی ہائے بطول مر جاتی، بیٹے کا سر کی حالت نہ دیکھتی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صلوات پڑھ دیجئے۔